औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम अमामुल अंबिया हातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। आजकल बीए पार्ट 1 के पेपर चल रहे हैं, इसके बाद बीए पार्ट 2 के शुरू हो जाएंगे। सरगोदा यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं, दीगर यूनिवर्सिटीज़ के चल रहे हैं। उसके बाद पार्ट 2 के शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद बीकॉम के पेपर होंगे। तो बेटा जी, ये जो बच्चे हैं बीकॉम पार्ट 1 वाले, बीए पार्ट 1 वाले, बीए, बीएससी, बीएस कोर्सेज कुछ भी है, एडीपी है या उनकी एसोसिएट डिग्री है, साइंस है, आर्ट्स है या कॉमर्स की है, बीएड के हैं, बीकॉम के हैं या डी फार्मेसी के हैं, ये सब के लिए है बेटा जी। इस्लामियत लाजमी है। ये 60 नंबर का पेपर आता है। इसके मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, वो हम बात करने लगे उसके मतलब जी। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके, अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट्स आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। जी डियर स्टूडेंट्स, करते हैं शुरू। पहला है जी हमारा जो कोई से 5 जो ना पेपर में आपको शॉर्ट आंसर आते हैं, 8 आते हैं, आपने उनमें से कोई से 5 करने होते हैं। अब जी पहला सवाल है, कितनी उम्र के बच्चों को नमाज से खाने का हुक्म दिया गया? ज़कात और उशर में फ़र्क लिखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटों या 4 अज़वाज मुख्तरात के नाम लिखें। ये लदा सवाल आ सकते हैं। 2 बेटों के नाम लिखें या 4 अज़वाज मुख्तरात के नाम लिखिए। वैसे बीइंग मुसलमान हमें आना भी चाहिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरहम उम्मती का खिताब किसे दिया? इसराफ किसे कहते हैं? गीबत और बुख्तान में क्या फ़र्क है? खैरुकुम मिन तअल्लमल कुरान व अल्लमा का तर्जुमा लिखिए। आलम बर्क़ से क्या मुराद है? आलम बर्क़ से क्या मुराद है? अशरा मुबशरा में कोई से 4 जो है ना वो सहाबा के नाम लिखें। उसके बाद जी नेक्स्ट है, कुरना फी बयूते का मानी लिखें। उम्मुल अमीन किस सहाबी का लक़ब है? उसके बाद जी ज़री पैदावार की ज़कात का नाम और इसकी मकदार क्या है वो बताएं। सुलह हुदैबिया, सुलहनामा हुदैबिया की शरात लिखें। तकवा के लफ्ज़ी मानी लिखिए। हरूफ मक्कात से क्या मुराद है? नबी का लगवी व इस्लाही मानी बयान करें। उसके बाद जी नेक्स्ट, ज़कात की शरह क्या है? ज़कात की शरह क्या है वो नहीं लिखना, उस पर नोट। उसके बाद अक़ीदा तस्लीयत से क्या मुराद है? अदल का लगवी व इस्लाही मानी लिखें। वाला तखस्सुस से क्या मुराद है वो लिखें। अज़वाज मुख्तरात के कोई 2 इम्तियाज़ात लिखिए, यानी कि उन्हें क्या खसूसियत थी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम लिखिए। जैसे ऊपर सवाल में बात की हमने बेटों की, आपकी अज़वाज की, जो हमारी माएँ हैं, उम्मत की माएँ हैं, उनके नाम लिखने हैं। जहाद का लगवी और इस्लाही मानी मफ़हूम लिखिए। जामिअल कुरान किस सहाबी को का लक़ब है वो उस पर नोट लिखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल मुफलस किसको करार दिया? मरकबे अज़ाफ़ी की तारीफ़ कीजिए। हदीस में एहसान की क्या तारीफ़ की गई है? जहाद की इक़साम लिखिए। मुरकबे तुसीफ़ी की तारीफ़ करें। उम्मुल मसाकीन किस ज़ौज मुतहरा का लक़ब है? उसके बाद नेक्स्ट, दिलों में छुपी हुई बातें कौन जानता है? दिलों में छुपी हुई बातें कौन जानता है? एक कुरानी आयत का तर्जुमा लिखिए। मिसाके मदीना से क्या मुराद है? बैते रज़वान की वजह तस्मिया क्या थी, कि यानी कि वो किस बात की वजह से हुई, उस पर नोट लिखना है। मुसलमान खवातीन के लिए हज्जाब के हुक्म में क्या फ़वाइद और हिकमतें मौजूद हैं? दीन की तालीम सीखने के हवाले से हदीस में क्या मिसाल दी गई है? अज़वाज मुख्तरात किन मानों में उम्मत की मोमिनीन की माएँ हैं? खत्मे नबूवत के बारे में 2 अहादीस लिखिए। तमद्दन के मानी बयान करें। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर 4 इब्तदाई मुसलमान होने वालों के नाम लिखिए। ये बेटा जी शॉर्ट आंसर्स हैं। उम्मीद है कि इसमें से आपके 5 सवाल इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं बेटा जी, इसको ध्यान से देख लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका पेपर इन्हीं में से आएगा इंशाअल्लाह। तो बेटा जी इसको ध्यान से देख लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अदर जो फ्रेंड्स हैं आपके यूनिवर्सिटी के, उनके साथ आप शेयर करें। स्पेशली वो स्टूडेंट जो प्राइवेट पढ़ रहे होते हैं वो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। जी नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट उसके बाद बेटा जी आएगा जो है कुरानी आयात का तर्जुमा।
قرآنی آیات کا ترجمہ اور تشریح۔ اب بیٹا جی یہ پیپر میں کیونکہ 4 آتی ہیں، ان میں سے کوئی سے ہم نے 2 کرنی ہوتی ہیں، 4 میں سے 2 کرنی ہے، 10-10 نمبر کی ہیں قرآنی آیات کا ترجمہ اور تشریح۔ ہم نے پوری آیات اس لیے نہیں لکھی تاکہ جو ہے وہ آپ کی ویڈیو لمبی نہ بنے اور آپ کو ویڈیو دیکھنے میں بھی آسانی رہے۔ بقایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی تلفظ میں کوئی لفظ میں کوئی زیر زبر زد پیش میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی سے لے کے وسلموا تسلیما سے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت مبارکہ ہے، پیپر میں بار آئی ہے۔ وقارن فی بیوتکم سے لے کے واہل البیت سے تک، اس کے بعد قل تعالوا اتلوا ما حرم سے لے کے ذالکم وصمکم بہ لعلکم تعقلون تک، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے بیٹا، یہ ساتھ میں لکھا ہوا ہے ویری امپورٹنٹ، اس کا مطلب ہے کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا سے لے کے واللہ علیم حکیم تک، اس کے بعد ومن اظلم ممن افترى سے لے کے ولو کروا الکافرون تک، بیٹا جی بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بھی۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے امن الرسول بما انزل علیہ سے لے کے ربنا وعلیک المصیر تک۔ اس کے بعد یہ بیٹا جی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کافی دفعہ پیپرز میں آ چکی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کے واللہ علی کل شیء قدیر تک۔ اس کے بعد بیٹا جی نیکسٹ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے لے کے والیوم الآخر تک۔ اس کے بعد جی لا یکلف اللہ نفسا الا ما وسعها سے لے کے علی القوم الکافرین تک۔ اس کے بعد بیٹا جی وقرن فی بیوتکن سے لے کے اہل البیت تک۔ اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں سے بیٹا جی یہ شروع ہوگی ومن ربہم واولئک ھم المفلحون تک۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کافی دفعہ پیپر میں آ چکی ہے۔ اس کے بعد سبح اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کے کانہم بین مرزون تک۔ اس کے بعد نیکسٹ بیٹا جی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم سے لے کے وبالآخرۃ ہم یوقنون تک۔ اس کے بعد بیٹا جی نیکسٹ یا نساء النبی لا تسألن سے لے کے وقل قولا معروف تک، محمد رسول اللہ والذین معہ سے لے کے من اللہ و رضوان تک۔ اس کے بعد بیٹا جی نیکسٹ والذین لا یدعون مع اللہ سے لے کے یوم القسمت تک، وعباد الرحمن الذین سے لے کے ان عذاب کان غرما تک۔ اس کے بعد بیٹا جی نیکسٹ النبی اولا بالمؤمنین سے لے کے ذالک فی الکتاب مسطورہ تک، یہی الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا سے لے کے ان اللہ تواب الرحیم تک۔ بیٹا یہ وہ قرآنی آیات ہیں جو پیپر میں آپ کو 4 آنی ہے، آپ نے ان کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہے، یہ آپ کا لازمی کا 60 نمبر کا پیپر ہوگا۔ تو بیٹا جی یہ وہ جو امپورٹنٹ آیات تھیں وہ آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہیں، آپ ان کو دھیان سے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ جی بیٹا جی یہ آپ نوٹ کر لیں، آپ دیکھ لیں، اس کو نشان لگا لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ جی بیٹا جی نیکسٹ چلتے ہیں، آگے ہے حدیث مبارکہ۔ پیپر میں بیٹا جی آپ کو 2 حدیث مبارکہ آئیں گی، آپ نے ان میں سے کوئی سی ایک کرنی ہے۔ تو حدیث مبارکہ کی آسانی کے لیے آگے احادیث کا نمبر لکھ دیا گیا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکیں۔ جی حدیث پہلے جیسے ان اسکالا، یہ حدیث نمبر 14 ہے، پھر ارحم امتی بی امتی ابو بکر، یہ حدیث نمبر 23 جس میں نبی وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جو عمر ہے امت ہے وہ کون سی ہے، ابو بکر کی، پھر اس کے بعد آگے جو ہے حضرت عمر فاروق کی، پھر اس کے بعد والذی نفسی بیدہ، یہ حدیث نمبر جو ہے 19 ہے بیٹا جی، اس کو دھیان سے یاد کرنا ہے۔ الصلاۃ، یہ جناب حدیث نمبر 6 ہے بیٹا جی۔ انما الاعمال بالنیات، یہ بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں، ہم لوگ کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ پہلی حدیث مبارکہ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یہ حدیث نمبر 2 ہے بیٹا جی، یہ آپ نے دھیان سے یاد کرنی ہے۔ پیپر میں یہ 2 آنی ہے، آپ نے کوئی ایک کرنا ہے، 4 نمبر کا ترجمہ اور 6 نمبر کی تشریح ہوگی، دھیان سے کیجیے گا۔ نیکسٹ چلتے ہیں بیٹا جی، آگے جو امپورٹنٹ ہماری حدیث مبارکہ ہیں ہم نیکسٹ ان کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ ان کو بھی اچھی طرح دیکھ لیں اور انہیں یاد کر سکیں۔ جی بیٹا جی نیکسٹ ہے خیر امتی، یہ حدیث نمبر 25 ہے بیٹا جی۔ بنی الاسلام علی خمس شہادات، یہ حدیث نمبر بیٹا جی 4 ہے۔ طلب کسب الحلال فریضہ بعد
یعنی کہ کسب حلال جو ہے وہ بھی ایک عام فریضہ بتایا گیا، حدیث نمبر 11 ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 7 ہے، حدیث نمبر 14 ہے، حدیث نمبر 20 ہے، حدیث نمبر 12 ہے۔ یہ بیٹا جی آپ نشان لگا لیجئے گا، ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا، انشاءاللہ نے چاہا تو انہی میں سے ایک حدیث آ جائے گی۔ کچھ طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے کچھ غائب آ گیا جو آپ کی ویڈیو نہیں بن سکی، انشاءاللہ اور پراپرلی آپ کا جو نا ہر سبجیکٹ کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد بیٹا جی لانگ سوال ہیں، امپورٹنٹ سوال ہیں، آپ کے چیپٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے 2 چیپٹر ہیں، ان میں سے 2 سوال آتے ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے لکھا ہے 2 میں سے 1، پھر دوسرے چیپٹر میں 2 میں سے 1، 10 نمبر کے سوال ہوں گے۔ تو بیٹا جی اس میں سے ہم نے زیادہ نہیں نکالے، بہت کم سوال نکالے، ہمیں پتہ ہے بیچلر لیول پہ بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو وہ اسٹڈی زیادہ کر سکیں، تو اس لحاظ سے ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے موسٹ امپورٹنٹ جو سوال تھے وہی نکالے ہیں۔ مطالعہ سیرت کی اہمیت پر مفصل نوٹ لکھیے، ہجرت مدینہ کے اسباب و اثرات بیان کیجیے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اجتماعیت و معاشرت کی تشکیل پر نوٹ لکھیں، فتح مکہ پر نوٹ لکھیں، مطالعہ سیرت کی عصری اہمیت ضرورت پر نوٹ لکھیں، صلح نامہ حدیبیہ پر نوٹ لکھیں، خطبہ حجۃ الوداع پر نوٹ لکھیں۔ یہ بیٹا جی ایک چیپٹر کے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ لانگ سوال ہیں، وہ ہم نے آپ کو لگا دیے نشان۔ پھر دوسرا نیکسٹ چیپٹر ہے، اس کے جو امپورٹنٹ سوال ہیں وہ بھی آپ کو بتانے لگے ہیں۔ پہلا سوال ہے اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات بیان کریں۔ اس کے بعد جناب اسلامی تہذیب میں توحید کے فکری اور عملی فوائد و اثرات بیان کیجیے، تہذیبی تصادم کے نظریے کا تنقیدی جائزہ پیش کریں، مغربی تہذیب و ثقافت کے خصائص و اثرات بیان کریں۔ اس کے بعد ہے فعل ماضی کی تعریف کریں اور فتح سے فعل ماضی کی گردان لکھیے، اسلامی و مغربی تہذیب کے خصائص کا موازنہ کریں، اسلامی تہذیب میں بنیادی انسانی حقوق پر نوٹ لکھیے۔ یہ بیٹا جی موسٹ امپورٹنٹ سوال، یہ چیپٹر اس میں سے 2 سوال آئیں گے، ایک کرنا ہوگا۔ اسی طرح اوپر والا چیپٹر ہے اس میں سے بھی 2 سوال آئیں گے اور ایک کرنا ہوگا۔ بیٹا جی دھیان سے دل لگا کے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ یہ بتاتا چلوں اسلامیات لازمی اور پاک سٹڈی کا پیپر جو ہے اس کے نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں، اگر آپ دونوں میں سے کسی ایک پیپر میں بھی فیل ہوں گے تو آپ کو دونوں پیپر دینے پڑیں گے، یعنی کہ اسلامیات لازمی مطالعہ کا پیپر ہو چکا ہے، اسلامیات لازمی ہے، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پیپر میں فیل ہوئے تو اپنے دونوں پیپر دینے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو، آپ تیاری کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔